الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اعمال کی قبولیت کے لیے ایک شرط اخلاص ہے. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے. اگر کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک بھی ہو، عمل سنت کے مطابق بھی ہو، لیکن اس میں اخلاص نہ ہو، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ، اور اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے. حدیث بیان کرنے لگے، بے ہوش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، پھر بیان کرنے لگے، پھر بے ہوش. پھر جب تیسری دفعہ اللہ نے ہمت دی تو حدیث بیان کی. وہ حدیث یہ ہے کہ جہنم کو سب سے پہلے جو بھڑکایا جائے گا یہ 3 لوگوں سے. ان میں سے ایک عالم حافظ قاری، اور دوسرا وہ مالدار شخص ہوگا، اور تیسرا مجاہد بہادر شخص. اللہ تعالیٰ ان تینوں کو بلائے گا. عالم سے پوچھے گا کہ تجھے علم دیا، تجھے آواز دی، تجھے میں نے لوگوں سے چنا، تو بتا تو نے اس علم کو کیا کیا. وہ کہے گا اللہ تیرا قرآن سنایا، تیرے دین کے مسائل بتائے، لوگوں کے اندر بڑی میں نے واعظ کی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو سب یہ اس لیے کیا تھا کہ مجھے پیسے ملے. یہ لفظ میرے ہیں کہ تجھے پیسے ملے، یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے. حدیث کے لفظ اتنے ہیں کہ تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، اور لوگوں نے تیری تعریف کر دی. لیکن یہ آگے میں وضاحت کر رہا ہوں. تو نے تو اس لیے سنایا تھا، تیرے دل میں یہ تھا کہ مجھے پیسے ملے، میں لوگوں کے اوپر اپنے واعظ کا جادو کر دوں اور لوگ میرے معتقد ہو جائیں اور کہیں واہ کیا بیان کرتا ہے. تو نے تو اس لیے قرآن پڑھا تھا کہ لوگ کہیں کہ واہ واہ آواز بڑی ہے، اور تیرے دل میں بھی یہی تھا کہ بس گونج پیدا ہو اور لوگ اش اش کر اٹھے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کو سنانا تو تیرا مقصد نہیں تھا. یہ بات کہی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس کو پکڑو اور گھسیٹ کے جہنم میں پھینکو. پھر بہادر کو لایا جائے گا، بھئی تم بتاؤ. کہ اللہ تیری دی ہوئی طاقتیں تیرے دین کی سربلندیوں کے لیے خرچ کر دی، بڑا لڑا کافروں سے، جان تلی پہ رکھ کے نکل گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا بہادر ہے. یہ حدیث کے لفظ ہیں. اب میں وضاحت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے تو میرے کلمے کی بلندی کے لیے نہیں لڑا، تو اپنی قوم کی، اپنے قبیلے کی، اپنی برادری کی ناک رکھنے کے لیے لڑا، کہ اور تیرے مقاصد تھے، تیرے دفاع کسی اور غرض سے تھے، میرے دین کی سربلندی کے لیے تو نہیں لڑا. پکڑ لو اس کو، لے جاؤ، اس کو بھی جہنم میں. تیسرا شخص سخی، ہاں بھی بتا تجھے میں نے بڑا مال دیا. یہ کہے گا اللہ میں نے تیرے دیے ہوئے مال کی تجوریاں، وہ تھیلیاں میں نے الٹی کر دی تیرے رستے میں. مدارس، یہ وضاحت میری ہے، مدارس، مساجد اور یہ سب میرے اخراجات سے چلتے تھے. یہ علماء پڑھ کے نکلتے تھے، میں ہی خرچ کرتا تھا مدارس پہ، میں ہی خرچ کرتا تھا، اور غرباء فقراء کو میں دیتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے. یہ حدیث ہے. آگے وضاحت، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ جناب لوگ کہیں فلاں حاجی صاحب کیا بات ہے، تو
یہ وضاحت ہے، تو نام کی تختیاں لگوانا پسند کرتا تھا، جو کوئی چیز تو چھوٹی موٹی دیتا بھی تھا اللہ کے راستے پہ تو اس پر بڑا بڑا کر کے لکھوا دیتا تھا، یعنی فلاں صاحب کی طرف سے، تو یہ تو نے دنیا کی خاطر کیا اور یہ تجھے مل گیا، اب ہمارے پاس تو تیرے لیے کچھ نہیں، پکڑا جائے گا اس کو جہنم میں پھینکا۔ ابو ہریرہ جس بات سے بے ہوش ہوتے تھے نا، وہ اس بات سے تھے کہ اول من تسجر بہ النار، سب سے پہلے آگ جن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی نا وہ یہ 3 قسم کے لوگ۔ اب دیکھیں یہ تینوں عمل تو بڑے عظیم ہیں، علم بہت عظیم چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر علماء کی فضیلت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد مجاہد کہ جس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہیں، اور تیسرا سخی آدمی ہے کہ دونوں پہلے کام اس کے تعاون سے ہوتے ہیں، جہاد بھی اس کے تعاون سے ہوتا ہے اور مدارس مساجد کے انتظامات و انصرامات یہ سب اس کے تعاون سے ہوتے ہیں۔ تینوں عظیم لوگ ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، نیت ٹھیک نہیں۔ بھائیو اگر نیت درست نہیں نا تو بڑے سے بڑا عمل بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے کہ نیت ایسی چیز ہے کہ جو بہت بڑے عمل کو چھوٹا کر دیتی ہے، اور نیت ایسی چیز ہے چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا کر دیتی ہے۔ ایک شخص اللہ کے راستے میں کھجور دیتا ہے، کھجور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے۔ اب ایک اخلاص سے خرچ کی ہوئی کھجور کی نسبت اور پہاڑ کی نسبت لاکھوں گنا کی ہوتی ہے، لاکھوں، ممکن ہے کروڑوں تک چلی جائے۔ ایک کھجور کا فرق اور ایک پہاڑ کا فرق کروڑ درجے کا ہوتا ہے۔ یہ تو 70 والی تو بات ہی بہت پیچھے ہے نا، 70 گنا والی تو بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تو جس کو جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے۔ اخلاص کی ایک کھجور بھی اتنی بڑھ گئی، اور بے اخلاصی کا ایسا عمل کہ جو بڑا عظیم ترین عمل تھا وہ عمل بھی ضائع ہو گیا۔ بعض دفعہ مسجدیں بنانے والے لوگوں سے مسجدوں کے اندر جھاڑو دینے والے آگے نکل جائیں گے، اور بڑی بڑی دین کی خدمات کرنے والوں سے مسجد کے کونوں میں بیٹھ کے لوگوں کو الف با تا سا پڑھانے والے آگے نکل جائیں گے۔ تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو عمل تولے جائیں گے نا، اللہ کے ہاں عمل گنے نہیں جائیں گے۔ اور عمل کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ترازو قائم نہیں کریں گے، اور ترازو پر تو عمل تولا جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ کسی بندے کے 2 نفل اور اس کی مختصر سی عبادت اللہ کے ہاں اتنی اخلاص والی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ساری رات کی عبادت پر غالب ہوتی جس میں اخلاص نہیں ہوتا۔ عزیز بھائیوں، میرے اس بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نیکی نہ کرو، نیکی کیجئے، جتنی بڑھ چڑھ کر کر سکتے ہیں آپ کیجئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا کہ عمل میرا خالص ہو۔ اصل میں اخلاص کب ختم ہوتا ہے؟ جب اللہ کی عظمت دل میں کم ہوتی ہے، جب مخلوق کی عظمت دل میں آتی ہے نا، مخلوق کو انسان بڑا سمجھتا ہے، پھر اس کے اندر ریاکاری آتی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں ان کو خوش کرنا ہوں۔ اور جب انسان کے دل میں اللہ کی ذات بڑی ہوتی ہے، وہ مخلوق کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو اخلاص اور معرفت کے درجات جنہوں نے عبور کیے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ انسان میرے سامنے ایسے ہیں کہ جیسے بکریوں کے سامنے میں نماز پڑھوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا، تو مجھے بس اپنے اللہ کے ساتھ ہے۔ حقیقت بات ہے کہ جب کسی کو اخلاص نصیب ہوتا ہے پھر لوگوں کے دیکھنے اور نہ دیکھنے کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، پھر وہ کہتا ہے کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ پھر اپنے عمل کو مخفی رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ میرا عمل کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ دیکھیں ہماری طبیعت یہ ہے، ہم اگر نیکی کرتے ہیں تو ہم اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ کسی اندھیرے میں ہو جائے نیکی تو بھی ہم کوشش کرتے ہیں یہ ظاہر ہو جائے، اگر کہیں اتفاقیہ طور پر وہ نیکی چھپ کے ہو جائے کسی کو پتہ نہ چلتا ہو ہم پھر بھی پتہ چلاتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، اپنے عمل کو مخفی رکھنا، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ اعمال کی قبولیت میں سے بنیادی چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت سے جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک خفی ہے۔ شرک خفی کیا ہے؟ ریا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ
انسان کے اندر کیسے داخل ہوتی ہے؟ یدب قدمی بالنمل، چیونٹی کی چال کی طرح، جس کے چلنے کی آواز آج تک کسی کو نہیں آتی۔ یہ ریاکاری دل میں کیسے جاتی ہے؟ آج تک چیونٹی کی کوئی آواز سن سکا ہے؟ بس یہ ایسے دل میں آتی ہے کہ پتہ نہیں لگنے دیتی۔ اس کی علامات ہیں، آپ اپنی تعریف پسند کرنے لگیں، کسی جگہ پر آپ جائیں، آپ کی خواہش ہو کہ میری تعریف کی جائے اور مجھے میرے القاب سے بڑھ کر پکارا جائے، اور آپ یہ پسند کریں کہ مجھے بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ بڑا پروٹوکول ملے، اور اگر آپ کو کوئی توجہ نہ دے تو آپ ناراض ہو جائیں کہ مجھے پوچھا ہی نہیں، اور آپ یہ پسند کریں کہ آپ کا نام بڑا کر کے نمایاں کیا جائے، اور اگر نہ کیا جائے تو آپ اس پہ نالاں ہوں۔ اور ریاکاری کی صورتوں میں سے صورتیں یہ بھی ہیں کہ بعض دفعہ آپ کو کسی نے پیسے دیے، اس نے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، آپ نے وہ خرچ کیے، لوگوں نے کہا حاجی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑا خرچ کیا، اب یہ چھپ کا چھپ ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں یہ میرے نہیں تھے، لیکن یہ کہتا ہے کہ مفت میں ملی تعریف میں کیا حرج ہے، ہونے دو نا۔ کسی کے مال پر اپنی تعریف، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ تعریف کیے جائیں ان اعمال پر جو انہوں نے نہیں کیے، جو عمل کیا نہیں اس پر تعریف چاہنا، یہی تو منافقین کی علامات تھی نا۔ اور پھر اسی طرح ریاکاری کی صورتوں میں سے بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان ابتدا میں تو عمل کو کوشش کرتا ہے کہ وہ نیکی کی کرے، لیکن بعد میں وہ یہ چاہتا ہے کہ یار تھوڑی سی میری شہرت ہو ہی جائے، تھوڑی سی ہو جائے، کر میں اللہ کے لیے رہا ہوں لیکن لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہ شراکت کی صورت ہے۔ بندہ نفل پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اچھا ہوا فلانے نے مجھے دیکھ لیا، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں ایسے نہیں ہوں۔ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا تو کسی کی اگر نظر پڑ گئی تو ساتھ ہی یہ باور کروانا چاہا کہ اچھا ہوا، دل میں یہ آیا کہ اچھا ہوا اس کو پتہ چل گیا میں تہجد گزار ہوں۔ حالانکہ بعض اسلاف ایسے تھے کہ وہ جب کبھی ایسی کوئی بات کرتے تو وہ اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کرتے، اپنے عمل کو چھپاتے۔ اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روتے تو وہ اپنے آنسو چھپاتے، وہ اپنی حسنات کو، نیکیوں کو یوں چھپاتے تھے جیسے ہم لوگ اپنے گناہ چھپاتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی کوتاہیاں چھپاتے ہیں کہ بھائی میں تو بڑا متقی آدمی ہوں لوگوں کی نظروں میں، تو میرے تقوی کا بھرم رہ جائے، حقیقت کے اندر خلوتیں ہماری کیا ہوتی ہیں، ہماری تنہائیاں کیا ہوتی ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہمارے رب کو پتہ ہے۔ لیکن ریاکار آدمی، عزیز بھائیو، یہ اتنا بڑا مرض ہے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر ظاہر کیا، آپ اندازہ کیجئے وہ کیا چیز ہو۔ یہ ہلکی چیز نہیں ہے، اور اسی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ سے بعض دیگر اہل علم سے یہ دعائیں ملتی ہیں، اللہم ارزقنی الاخلاص فی القول والعمل، اللہ میرے قول اور عمل کے اندر مجھے اخلاص عطا فرما۔ اور کئی اسلاف یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اور اس دعا پر وہ اتنا اصرار کیا کرتے تھے کہ یا رب العالمین ریاکاری سے بچا دے، کیونکہ ریاکاری عمل اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس میں تو نے میرے ساتھ کسی اور کو راضی کرنے کی نیت کر لی۔ میں اتنا غیرتی ہوں، میں شراکت سے اتنا بھاگتا ہوں، اتنا دور رہتا ہوں کہ جہاں شراکت آ جاتی ہے میں اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، شریک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور شراکت کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جو اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو ہمیں جہاں پر یہ نیکیاں کر رہے ہیں وہاں پر کچھ چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ ریاکاری تو نہیں ہے، نیکی کر اور ساتھ فیس بک پہ پوسٹ لگا دی، نیکی کی اور ساتھ 10 بندوں کو بتا دی، وہ کہاں گیا؟ حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ رجل تصدق صدقۃ تصدق بیمینہ حتی لا تعلم شمالہ بما ينفق یمینہ، او کما قال، ایک آدمی نے صدقہ کیا اور ایسا چھپ کے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔ اور یاد رکھیے
کچھ اپنے اور اللہ کے درمیان ہمیں راز رکھنا چاہیے. اپنی نیکیاں بعض اپنی بیویوں کو بھی نہ بتایا کریں، اپنے بچوں کے سامنے بھی ظاہر نہ کریں. جس کے ساتھ نیکی کرو اپنے بچوں کو بھی نہ بتاؤ کہ میں نے اس سے نہیں، اگر اللہ کے لیے کیا تو چھوڑ دو، رب آپ کو اس کا صلہ دے. اپنی نیکی اتنی چھپاؤ، اتنی چھپائیے کہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہ ہو، گویا کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان وہ راز ہو گیا. وہ شخص جو رات کے وقت نکلا، رات کے وقت نکلا کہ میں رات کو صدقہ کروں گا، ایک رات فاحشہ عورت پر، ایک رات مالدار پر، اور ایک رات چور پر صدقہ کر دیا. اخلاص نیت تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے صدقہ کیا. اخلاص کی بنیاد پہ غلط جگہ پر بھی دے دیا تو اللہ نے وحی کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے اس صدقے کی بنسبت یہ تینوں توبہ کر سکتے ہیں. اخلاص کے دیے ہوئے پیسے میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ غلط جگہ پر بھی استعمال ہو گیا نا، ریاکاری سے بچنے کی خاطر، تو اللہ اس غلط جگہ میں اتنی خیر ڈال دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہاں پر بھلائی داخل ہو جاتی ہے. اور بعض اللہ کے بندے ایسے تھے کہ جب ان کا پتہ چل جاتا کہ یہ نیکی کر رہا ہے، وہ اپنا طریقہ کار بدل لیتے، وہاں سے کسی اور جگہ پر نیکی شروع کر دیتے یا اس کے طریقے کو بدل لیتے. تو بھائیو، پہلی تو بات یہ کہ ہم نیکیاں کرتے بہت تھوڑی ہیں، بہت تھوڑی نیکیاں ہم لوگ کرتے ہیں، اور جتنی کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوتا. تو یہ رمضان المبارک کے آخری دن ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ میرے مالک تو ہمیں اخلاص عطا فرما، اور اخلاص ہے تو عمل اللہ کے ہاں قبول ہے. تو جب دعا ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے گا، ریاکاری سے اللہ تعالیٰ بچائے گا. تو بھائیو پھر دیکھیے گا کہ تھوڑی سی نیکیوں پر بھی ہمارے اندر نکھار آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شیطان آپ کی نیت کو خراب کرتا ہے. شروع میں آپ کی نیت اخلاص کی تھی، بعد میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. آپ ان وسوسوں کو بھگاتے رہیے، وسوسے دل میں آتے رہیں، آپ ان کو ٹکنے نہ دیں. جب آپ ان کو بٹھا لیں گے دل میں، سوچنا شروع کر دیں گے، پھر خرابی پیدا ہوگی. وسوسے کی حد تک کوئی فرق نہیں پڑتا، لاکھ دفعہ خیال آتا ہے، لیکن اس خیال کو جھٹک دیں، اس کو بھگا دیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ مستقیم رکھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.